یہ جو بڑا اٹریکٹیو بات ہم عوام والی کر رہے ہیں نا، یہ ایسا چلتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جیسے آپ نے فرمایا یہ ایک سماجی عمل ہے، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ان پڑھ آدمی کوئی لفظ اپنے گھر میں بیٹھا غلط سلط جس طریقے سے اس کے ذہن میں اس کا معنی ہے اس نے کہہ دیا اور وہ سارے عوام تک پہنچ گیا، پاسبل ہی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سارے عوام اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی خلاق فرد نے ایجاد کیا ہوتا ہے، اختراع کیا ہوتا ہے لفظ، اس کے بعد سب ایجنسیز کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچتا ہے، جسے عوام سہولت سے ادا کر سکتے ہیں وہ رائج ہو جاتا ہے، تو وہ عوام کی پروڈکٹ نہیں ہوتا۔ یہ پروسیس ہے تہذیبی جس کی وجہ سے یہ چیز آگے چلتی ہے۔ مثلا صحافت کیا کرتی ہے، غالب نے کوئی بڑا ڈفرینٹ قسم کا ایکسپریشن نکالا ہے، ان کے فائدے کی چیز ہے، اسے استعمال کریں گے، سب ایجنسی کے طور پہ آگے بڑھائیں گے۔ بٹ صاحب اگر برا نہ منائے تو میں یہ کہوں گا وہ جو بہت ایلیویٹڈ لیول پر کوئی باتیں کی جاتی ہیں اس کو سب ایجنسیز آگے بڑھاتی ہیں، ایک ایک مصرع جو ناول پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں اسے ایک کمپلیکس ہول کے طور پر لیں آپ تہذیب کو، اس کی مختلف لیئرز ہیں، اس میں ہر ایک کو کرنے دیں جو وہ کرتا ہے۔ اب کلاسیکل موسیقی کو شیئر کرنے والے جو لوگ ہیں بہت تھوڑے اور وہ کوئی ایک کلاسیکل بندہ، میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سنا کسی کا، وہ کوئی 95 ایئرز کا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی ہے اور اب زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم علم کو اور بصیرت کو اور عرفان کو اس لیول پر لے آئے جو اگر سب کی سمجھ میں نہیں آتا تو اسے ریجیکٹ کر دیں؟ اگر کسی ایسے لفظ کا ایک خاص ذائقہ ہے، ایک خاص اس کی کونوٹیشن ہے جو بڑی ڈیلیکیٹ ہے اور جو تھوڑے لوگ شیئر کر رہے ہیں، تو کیا اسے اس لیے نکال دیا جائے کہ وہ سارے لوگ اسے شیئر نہیں کر رہے؟ یہ تہذیبی عمل ہوتا ہے، جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دیں، اور وہ ایک کمپلیکس ہول بناتی ہے تہذیب۔ اس میں عوام کا بھی رول ہے، اس میں میڈیوکرز کا بھی رول ہے، اس میں ایلیویٹڈ لوگوں کا بھی رول ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بھی آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شاوانزم بنتا ہے جب آپ وینس کہتے ہیں تو دوسروں کو ادر کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سارے کیچی ورڈز ہیں۔ کون سا ملک ہے، کون سی تہذیب ہے، کیا سارے لوگوں کا مل کر ایک باعث نہیں بن سکتا؟ کیا باعث صرف اپر کلاسز بناتی ہے؟ باعث تو آپ کا یہ بھی ہے، میں عیسائی ہوں جی، میں مسلمان ہوں، میں اپنا سندھی ہوں، میں اپنا پنجابی ہوں، میں اپنا سرائکی ہوں، اس سرائکی کے باعث میں بہت پڑھا لکھا بندہ بھی شامل ہے اور انپڑھ بھی شامل ہے۔ تو باعث کوئی ضروری نہیں کہ بڑے لوگ اوپر والے بنا رہے ہوں۔ اس لیے یہ بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں ٹھونس دی گئی ہیں ہمارے سروں پر۔ ہم کسی صورت میں وہ لوگ، اب دیکھیں موسیقی کے کسی ایلیویٹڈ کام کو وہ بندہ اپریشیٹ کرے گا جو تھوڑا سا میڈیوکر لیول کی موسیقی جانتا ہو۔ جو جانتا ہوگا وہ پاؤں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے جو اس سے بڑا موسیقار ہوتا ہے اس کو۔ جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے یار کیا اسے ہذیان ہوا ہے، کیا کر رہا ہے سارے کاموں کا۔ تو اس لیے یہ بھی نان سائنٹیفک انداز ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت جو ہے اسے اس لیول پر ہی سمجھا جانا چاہیے باقی سب ریجیکٹ ہو جانا چاہیے، جس میں سارے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں شریک ہوں۔ اب آپ نے سائنٹیفک باتوں کی بات کی، اب کتنے لوگ کیمسٹری کو شیئر کرتے ہیں، اس کی ٹرمز کو شیئر کرتے ہیں، وہ عوامی ٹرمز ہوتی ہیں۔ ہر سبجیکٹ کی ٹرم اسپیسیفک ٹرم جو صرف اسی سبجیکٹ کے ماہرین جو ہیں ان کے درمیان شیئر ہوتی ہے۔ وہی لفظ بایولوجی میں چلا جائے گا اس کے معنی بدل جائیں گے، وہی اپنا فزکس میں چلا جائے گا اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو جب جبریت رہے گی، بلکہ اسی کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے، اسی کے اندر پھیلاؤ ہے، اسی کے اندر وسعت ہے، اسی کے اندر پروگریسونیس